ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود النبي المؤيد المصطفى الأمجد سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات ترتیب بنا لیں ماشاءاللہ ایک اور صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات آگے کی جگہوں کو ماشاءاللہ بزرگان گرامی منزلت برادران ایمان عزاداران شہیدان کربلا ماتمداران سید الشہداء انجمن راہ نجات ٹرسٹ کی جانب سے گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی 13 محرم سے آج 22 محرم تک جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج اس کا تتمہ ہے اور جس سلسلہ مجلس کی شروعات ہوئی تھی آج اس کی آخری مجلس ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے مسلسل قرآن مجید کے سورت مبارکہ کی اس تلاوت کو مسلسل سورت مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 35 ہے جو اذہان میں محفوظ ہوگا۔ روزانہ اس کی تلاوت کی گئی اور 10 دنوں میں تو ماشاءاللہ سب اس آیت کے حافظ ہو گئے ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ حافظ اور ہوتے ہیں جو پورا قرآن بھیجے میں رکھ کر معنی قرآن سے ناشنا ہوتے ہیں۔ ہم ایک آیت بھی اگر پڑھتے ہیں تو تفسیر تک بتاتے ہیں۔ صلوات بڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ یہ اس طرح لوگ ایک دوسرے کے احترام میں ادھر ادھر ہوتے ہیں تو جو ترتیب ہو جاتی ہے ماشاءاللہ تو سبھی کو سکون ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کسی کے احترام میں، اور یہ مقام احترام ہے بھی۔ یہاں آنے کے بعد اگر کسی قسم کا کینہ رہ جائے تو وہ حسین کی بارگاہ تک نہیں آیا ہے۔ یہ یاد رکھے انسان کہ اگر یہاں آنے کے بعد، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے درمیان وہ بھی لوگ ملیں گے کہ کبھی تبرک بانٹنے والوں سے دوسروں کی بات چیت نہیں ہے تو وہ محروم کہیں نہیں لینے والا آگے بڑھ جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ یہ کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا گھر ہے، اور یہاں آنے کے لیے کسی قسم کی رشتہ داریوں کی انبن سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں رشتے یاد آتے ہیں، کیونکہ کربلا میں جہاں
ایک طرف صبح سے شام تک جنگیں ہوئی ہیں، وہیں پر رشتوں کی اہمیت کو جگہ جگہ یہ بھانجے، بھتیجے، بھائی، بیٹے، یہ سارے رشتے پہچنوائے کیوں جا رہے ہیں؟ اسی بنیاد پر نا کہ یہاں بیٹھنے والا بھائی بھائی کے تذکرے سے سرشار ہو کر اپنے بھائی کو بھائی کا حق بھی دے سکے، بھائی کا احترام دے سکے، بڑا ہے تو احترام کرے، چھوٹا ہے تو لحاظ کرے۔ یہ تمام چیزیں یہی اگر نہیں سیکھی تو کہاں سیکھیں گے؟ بڑی توجہ رہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں زمین دل نرم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اتنی نرم ہوتی ہے کہ آنسوؤں کے ذریعے اس کی سچائی ہوتی ہے، پھر جو مقصد دل تک پہنچتے ہیں وہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں بنتے ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایام ازا کو بہار ازا بھی کہا گیا ہے، اور بہار ازا اس لیے میں نے کہا تھا کہ عام دنوں میں، عام فصلوں میں اور فصل بہار میں فرق یہ ہے کہ عام فصلوں میں ایک کسان زمین کو جوتنے میں جو محنتیں کرتا ہے، پتھر کی طرح سخت زمینیں، یہ تمام چیزیں، اس کے باوجود بھی وہ حاصل نہیں ملتا جو زراعت کا حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن بہار وہ زمانہ ہے جہاں زمین خود آمادہ ہوتی ہے قوت نمو لے کر، جہاں زمین خود آمادہ ہوتی ہے پیداوار کی صلاحیت کو کمال پہ لے کر، جہاں اگر کسان دانہ چھیڑ بھی دے تو لہلہاتی ہوئی کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے اسے بہار ازا کہا گیا ہے کہ عام دنوں میں سال بھر جو محنت مبلغین کرتے ہیں وہ اتنا کارگر نہیں ہوتی جتنا 2 مہینے 8 دن میں ذکر حسین کے ذریعے کارگر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ یا علی یا علی یا علی لہذا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اسی لیے معصومین نے مختلف ذرائع سے، طریقوں سے ہمیں پہچنوایا ان ایام ازا کی اہمیت کو۔ لہذا ہر چیز چھوڑ کر، مقصد بنا کر، نسلوں کو ساتھ لے کر، دوستوں کو ساتھ لے کر، احباب کو ساتھ لے کر، رشتوں کو ساتھ لے کر، اور اتنا اخلاق بلند ہو کہ دعوت دینے پہ لوگ آئیں۔ بلندی اخلاق بہت ضروری ہے۔ اخلاق اس لیے کہ اسلام کا اولین ترین درس ہے، اگر یہ موجود نہیں ہے تو آپ کسی کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اخلاق بلند ہے تو اپنی اولادوں کو چھوڑ کر لوگ دوسری اولادیں دیکھتے ہیں۔ بڑی توجہ رہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ بلندی اخلاق کی علامت ہے۔ لہذا ارباب کرم بڑی تیزی سے، آج آخری دن ہے، میں کہیں اور نہ جاتے ہوئے میری طرف متوجہ رہیں گے آپ حضرات، تو بڑی تیزی سے معاملات طے ہوں گے، اور تھوڑا سا کوشش بھی یہ کیا کریں کہ اپنے آپ کو بھی اعضاء و جوارح سے مجلس کا بنا لیا کریں۔ ہاں، یہ کہ یہاں بیٹھے رہیں تو مجلس میں رہیں، ورنہ نمازوں میں بھی لوگ اللہ کے نہیں رہتے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ رہے اب ایک جملہ کہوں کہ مسلمان وہ ہے، یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مسلمان وہ ہے جو نمازوں میں بھی اللہ کا نہیں ہوتا، مگر علی والے وہ ہیں جو زخموں میں بھی حسین کے ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد۔ بڑی توجہ رہے، تھوڑا سا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج مطالب ایک اور صلوات بابا سے بلند محمد والے محمد پر۔ ہاں بیٹا تھوڑا سا آج پڑھنے بھی دو، انشاءاللہ ایک ایک کر کے نعرے لگائیں گے تھوڑا ماشاءاللہ، اس لیے کہ یہ نعرے جو ہیں یہ بھی ہمارے ایٹمی بم ہیں، اور بڑے اس لیے چپ رہتے ہیں کہ پہلے بچوں سے نپٹ لو۔ بڑی توجہ رہے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ جناب علی اصغر نے کہا تھا کہ پہلے میری مسکراہٹ سے نپٹ لو، پھر بھیا سجاد کے آنسو سے نپٹنا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔
بڑی توجہ ہے ارباب کرم، بڑی تیزی کے ساتھ آپ تک مطالب لے کر کے، لہذا میں نے سورت مبارک ہے مائدہ کی آیت نمبر 35 کو روزانہ جو آپ کی خدمت میں شرف تلاوت حاصل کیا، اس آئے وافی ہدایہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو، تقوی اپناؤ، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچنے کا ہنر سیکھو، اور اس کے بعد کا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ بہت بڑا اعلان ہے پورے امت مسلمہ کے لیے، بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے اللہ کا۔ میری طرف ہے نا متوجہ، تھوڑا سا میری طرف رہیں، آپ کو میں ہو سکتا ہے دعائیں بھی دوں آخری دن، اتنا کر لیں اللہ کرے کہ آج آخری دن جو ہے جو کچھ 9 دنوں سے آپ نے کیا ہے اس کا تتمہ ہے، اس کا حاصل ہے، اور ظاہر ہے کہ حاصل لینے والا اگر لا حاصل کی طرف دیکھنے لگے تو کیا حاصل ہوگا؟ تو صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد، بڑی توجہ، تھوڑی دیر کے لیے یالی 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تھوڑا سا ابا بھی ساتھ ہے بیٹا، اسے گود میں لے لیں ماشاءاللہ، ورنہ آج نعرہ زیادہ لگے گا مجلس کم ہوگی۔ ہاں وہ توجہ رہے نا اس بات کی، حالانکہ سب میں بھی چھوٹے ہی ہوں، ابھی علی اصغر نام ہے میرا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اصغر کے معنی ہی ہوتے ہیں اتنا چھوٹا جس کے بعد چھوٹے پن کا تصور ہی نہ آئے، جیسے اکبر اتنا بڑا پھر کوئی بڑا نہ ہو، یہ ہے اصغر اور اکبر، ورنہ صغیر اور کبیر بولا جاتا ہے۔ ہے نا توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑی دیر پڑھ لوں، ہے نا؟ ایک اور صلوات بآواز بلند محمد والے محمد کا، بڑی توجہ۔ اگر آپ میری طرف دیکھیں گے نا تو میں خود ہی کی ادھر ادھر آنکھیں میری نہیں جائیں گی، نہ توجہ جائے گی، نہ سماج جائے گی، کچھ نہیں جائے گا۔ وہ بڑھتے تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آج آخری دن ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ لائیو بھی جا رہا ہے، ورنہ مجھے جو ہے بڑی دور تک بدنام کیا جاتا ہے۔ لہذا للہ میں نے 9 دنوں تک دیکھیں آپ سے تو کسی قسم کی میں نے کوئی گزارش اس طرح کی نہیں کی ہے، اور آخری دن اگر کرنا پڑ جائے تو شاید یہ ہے کہ میری محنت سوارت نہیں ہوئی ہے، تو آپ تھوڑا سا مل کر میرے ساتھ میری محنت کو سوارت کر دیں تاکہ میں اس بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں جہاں میرے باپ باپ نے بچپن سے وقف کر کے انہی کا بنایا ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ میں چاہتا ہوں وہ حق بھی ادا ہو جائے، اور ہم فرش ادا پر یہاں بیٹھنے والوں کی اہمیت معصوم نے خود فرش ادا پر بٹھا کر، کبھی دیول سے کہا جاؤ ممبر پر، کبھی فرخدخت سے کہا جاؤ ممبر پر، کبھی حسان سے کہا جاؤ ممبر پر، خود فرش اعضا پہ بیٹھے یہ بتانے کے لیے کہ دنیا سمجھ لے کہ خالی ممبر پر بیٹھنا ہمارا کام نہیں ہے، فرش اعضا آباد کرنا ہمارا کام ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد پر۔ ہاں، اور یاد رکھیے گا جب یہاں امام بیٹھتے تھے تو کبھی دیبل کو، حسان کو، فرزدق کو یہ نہیں کہنا پڑا توجہ، کیونکہ امام کی توجہ پوری ادھری ہوتی تھی۔ اس سے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سنت امام بھی ہے، یہ توجہات ذکر کی طرف توجہات جو ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ جیسے کہتے ہیں کعبے کی طرف سے منہ پھر جائے تو نماز باطل، یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ مرکز کعبہ بنا رہے۔ ہمارا مرکز ممبر ہے، اور مرکز ممبر ہی ہے جبھی آج ہمارے یہاں کا جاہل بھی، میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں بھئی، جاہل تو ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں نا جو مدرسے نہ گیا ہو، اسکول نہ گیا ہو، یونیورسٹی نہ گیا ہو، کالج نہ گیا ہو، کہتے ہیں جاہل۔ لیکن جو فرش اعضا پہ آتا ہے کائنات کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہاں بیٹھنے والا بچہ بھی دنیا کے عالموں کی خبر لینا جانتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہی وجہ ہے کہ آج مسکت جواب اگر دیا ہے تو ہمارے بچوں نے دیا ہے، اور کیوں نہ دے، ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے جس کے لیے رضا سرسوی نے کہا تھا کہ بچہ تیرا ہر امر میں غالب نکلا، بچہ تیرا ہر امر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ دیکھ لیں منظر، ایک صلوات مل جل کے پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ سلامت رہیں آپ۔ ہمارا تعلق
یا علی، اس گھرانے سے ہمارا تعلق ہے کہ جس گھرانے سے ہم نے اپنا تعلق جوڑ کر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کی ہے، اور اس کے لیے فرش ازا تک لانا ضروری ہے۔ گھر میں ایک باپ کے لیے دسترخوان بچھا کر جتنا پیٹ پالنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ فرش ازا پر لا کر روح پالنا ضروری ہے۔ اور اگر یہ نہیں پالا تو چاہے جتنے بڑے بڑے ڈنر سیٹ لا کر ڈائننگ ٹیبل لگا کر سب کچھ کر کے بٹھا دو، عیسائیت کے کلچر کا مالک ہوگا، یہودیت کے کلچر کا مالک ہوگا، یہودی پروڈکٹ سے جیے گا، لیکن فرش ازا پر ہونا تو یہ فرش ازا خود سمجھا دیتا ہے۔ وہ پانی کہ جس میں کسی ظالم کے ظلم کی بو آ رہی ہو، اس سے بھی منہ پھیر لینا، یہ آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ مجلسوں میں بھی لوگ لا کر کے یہودی پروڈکٹ دیکھے بغیر بات ڈالتے ہیں۔ کوشش کیا کریں اس بات کی، اس لیے کہ آج اسرائیل اور ان کے پروڈکٹس یہ جو جتنے چندے دے رہے ہیں، اس سے جتنی گولیاں آج غزہ کے مظلوموں پر، لبنان کے مظلوموں پر، یمن کے مظلوموں پہ گر رہی ہے نا، یہ ہمارے خریدے ہوئے پروڈکٹ کا حصہ بھی اس میں شامل ہے نا۔ لہذا اس بات کا بھی خیال رکھا کرو، تم نے قسم کھائی ہے حسین کے ساتھ کہ ہمیشہ ہم ظلم کے خلاف رہیں گے، تو ظلم پر لعنت ہی بھیجنے کا نام ظلم کے خلاف نہیں رہنا ہے، بلکہ ظلم کا سوشل بائیکاٹ بھی کرو۔ اس طرح بائیکاٹ کرو کہ ظالم کا گلا کٹا بھی دکھائی نہ دے اور زندہ بھی نظر نہ آئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بات ہے خدا کی قسم، یہی وجہ ہے کہ قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی نے کہا تھا کہ میرا حسین ہے اس راز کا جو محرم ہے۔ ارے دینیات پڑھا کرو تو محرم نہ محرم سمجھ میں آئے۔ ہاں، یہاں تو آج کا ہمارا نوجوان ہے، خالہ تو محرم ہے، یہ بیٹیاں بھی محرم، گھسے جا رہے ہیں گھر میں۔ کبھی سوچا ہے جب یہی تہذیب بناؤ گے تو تمہارے گھر میں بھی گھسا جائے گا؟ بڑی توجہ رہے، اس لیے کوشش کیا کرو دروازوں کے احترام کی، محرم نہ محرم کی۔ اگر محرم نہ محرم میں فرق کیے بغیر جی رہے ہو تو آنکھیں مسلسل عذاب کر رہی ہیں، اور جو آنکھیں مسلسل عذاب میں مبتلا ہوں، یاد رکھنا ان آنکھوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ جو آنکھیں عذابوں میں رہتی ہیں وہ غم حسین پہ نہیں رو پاتی ہیں، اس لیے بھی آنکھوں کو بچایا کرو کہ یہ حسین پہ روتی ہیں، اس لیے بھی نامحرم چیزوں سے آنکھوں کو بچایا کرو کہ یہ حسین پر روتی ہیں۔ جیسے گھروں میں چپلوں سے زیادہ کھڑاؤں کی حفاظت ہوتی ہے کہ یہ نماز کے لیے پہنا جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم اسی طرح سے اپنی آنکھوں کو بچایا کرو۔ معصوم کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور اگر میں نے یہ نہ کہا تو پھر حسین کے 4 برس کی سکینہ کا وہ جملہ یاد آنا چاہیے مجلسوں میں آ کر کہ جہاں حمید نے جلے ہوئے دامن کو بجھانا چاہا، سکینہ پیچھے ہٹ کے کہتی ہے تو نہ محرم ہے، میرے قریب مت آنا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ جیسے سکینہ نے کہا تھا نا میں فاطمہ کی پوتی ہوں، اسی طرح اپنی بچیوں کو گود میں لے کے سکھایا کرو کہ جب کوئی نامحرم ہاتھ بڑھائے تو وہ کہہ سکے قریب نہ آنا کہ میں فاطمہ کی کنیزوں میں ہوں۔ یہ آنا چاہیے۔ شلوار پڑھ لیں، یہ ہے منظور۔ اور اگر ان سب کا کوئی احتیاط نہیں کی نا تو کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں۔ پھر یہ مجلس کا تبرک بھی ڈنر ہوگا، تبرک نہیں ہوگا، ڈنر ہوگا، تبرک نہیں ہوگا۔ ڈنر کھانے والے بہت سارے ہیں، آتے ہیں ایک سے ایک وی آئی پی آتے ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے، کبھی انہیں آئیڈیل نہ بنایا کریں۔ جو وی آئی پی بن کر در حسین پر آئے اسے آئیڈیل بنایا کریں جو سب سے کمتر بن کے در حسین پر آئے، کیونکہ یہ ادا سید سجاد کی ہے۔ ارے بولا کرو نا آگے والو تھوڑا، یہ نہ لگے کہ ہاں میں اب ظاہر ہے کہ اسی باتوں پر تو چبھتی یہاں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو کہہ نہیں پاتے کہ کیا چبھی، ڈائریکٹ کچھ اور ڈھونڈا، مولانا نے یہ اچھا نہیں کیا، یہاں سے بہک گئے تھے۔ یعنی بجائے اس کے کہ کوئی کچھ تبصرہ کرے، اتنا تبصرہ کر ڈالو کہ جو کچھ مجھ تک چبھا ہے وہ ختم ہو جائے۔ ارے چبھا ہے تو اسے دور کرو نا، زخموں میں تو حسین زیادہ یاد آتا ہے۔ تو بڑی توجہ رہے ارباب کرم، یہ اتنی منزلیں میں نے اس لیے کی کہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ شاید آخری دن ہے، اور میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ اگر کل آپ وقت پر آ گئے تو میں کوئی تمہید پیش
پیش نہیں کروں گا، لیکن مجھے اتنی تمہیز سے گزرنا پڑا، اور ظاہر ہے کہ یہ خطابت کے منافی ہے۔ کوئی کتنا بڑا خطیب ہو نا، اگر ابتدا میں اس طرح کے تبلیغی جملے پڑھ دیتا ہے تو پوری مجلس سنجیدہ ہو جاتی ہے، لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ قبولیت کی سند وہاں سے آتی ہے۔ جو بی بی اس کی ذمہ دار ہیں، یہ سعادت بازوؤں سے نہیں ملتی، نہ یہاں رشتے دیکھ کے بٹھائے جا سکتے ہیں اور نہ دشمنیاں دیکھ کے اتارا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، منبر پر حکومت کرنے کی نہ سوچا کرے کوئی، اپنے ظرف کو اتنا بلند کرے کہ یہاں دینے والا جو دے گیا ہے اس میں جو لے سکتا ہے وہ لے لے، تو نہیں لے سکتا اسے چھوڑ دے۔ یہی تو ہوتا ہے نا بھائی، آپ ایک سیب لاتے ہیں، اس کا جوس پینا چاہتے ہیں تو آپ کا مقصد جوس ہے، کھوجوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ضرورت کا نہیں ہے۔ تو اب اتنے اپنے آپ کو مجلس حسین میں اتنا بلند کر لو کہ جب ممبروں سے ملے تو ضرورتوں کو لے لو، حکومتیں نہ کیا کرو۔ میں چاہتا ہوں یہ بیٹھے یہ نہ بیٹھے تو تیری چاہت کا کیا ہے؟ مجھے بتا دیں، کسی کی چاہت کو یہ حق دیا گیا ہے؟ نہیں دیا گیا ہے۔ یہ ممبر وہ ہے کہ جہاں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ فلاں ہی آئے گا۔ اس ممبر پر تو بہت سارے ایرے غیرے آ کے بیٹھ چکے نبی کے بعد، میں توجہ چاہ رہا ہوں، بہت سے ایرے غیرے آ کر کے بھائی یزید تخت پہ بیٹھا ہے مگر سید سجاد نے تخت نہیں چھینا، ممبر چھینا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ سجاد یہی بتانا چاہتے تھے کہ تخت خلافت کا نام ہے، ممبر ولایت کا نام ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد۔ ہاں تھوڑا سا میرے ساتھ، ہاں مولا تھا، ہاں بولا کریں ہم ماشاءاللہ، اور ایک ساتھ اگر ہول سیل کی طرح بیٹھ جائیں گے، اور اگر نہیں بولنا ہے تو تھوڑا بیچ میں ایک آدھ لے لو بولنے والا، یہ بھی ضروری ہے۔ کم از کم یہ پتا تو چلے نا، حکم رسول پاک پہ قربان ہو چکے، دست نبی پہ صاحب ایمان ہو چکے، کیوں پتھروں کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں لوگ؟ کیوں پتھروں کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں لوگ؟ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے۔ آپ دیکھ لیں بھئی، نبی کے ہاتھ میں یہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھ کے ایمان لا چکے ہیں، ان کو خدا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ خدا کی بندگی کا اقرار کر چکے ہیں۔ جو بندگی کا اقرار کر لے وہ خدا نہیں ہے۔ اسی لیے علی جب چاہتا خدائی لے لیتا، لیکن ہر قدم پر اقرار بندگی اس لیے ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ علی چاہے تو خدائی تک لے لے، لیکن علی علی اس لیے ہے کہ وہ بندہ ہے۔ نہیں میرے سرکار، اب اس جملے پہ کہاں لوگ، علی علی ہی اس لیے ہے کہ وہ بندہ ہے۔ علی کی ساری فضیلت اس لیے ہے کہ وہ بندہ ہے۔ ابھی بھی نہیں بات پہنچی، علی کی ساری فضیلت اس لیے ہے کہ وہ بندہ ہے، وہ بندہ ہے۔ یہ ساری فضیلت بندگی کی بنیاد پر ہے، ورنہ اگر علی بھی خدا ہو تو دو خدا ہو جائیں، اور اللہ نے کہا دو خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ تم کلمے میں اقرار کر چکے ہو لا الہ الا اللہ، ہاں جب یہ اقرار کر چکے ہو تو ظاہر ہے کہ اگر علی خدا بن کے آ جائے تو تم بھی نہیں مانو گے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں میرے سرکار، علی خدا بن کے آ جائے تو تم بھی نہیں مانو گے۔ مان لیا تو ایمان سے گئے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اسلام کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اگر مان لیا خدا تو ایمان سے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی قدم قدم پر بندگی اس لیے کر رہا ہے کہ اسے بندگی کو الوہیت کی نگاہ میں معتبر کرنا تھا۔ نہیں، اتنا بڑا جملہ، پورے عشرے پر بھاری جملہ کہا ہے میں نے۔ علی اس لیے سجدوں پہ سجدے کر رہا تھا کہ بندگی کو خدا کی نگاہ میں بلند کرنا چاہتا تھا۔ رے کہاں ہیں آپ؟ اور اگر یقین نہ آئے تو آؤ دیکھو، اب میں ایک شعر میں ساری بات سمیٹ دیتا ہوں ورنہ 15 منٹ بات آگے چلے جائے گی۔ میر تقی میر غزل کے بہت بڑے شاعر، پہلے جیسے غالب قصیدوں کے، اسی طرح غزل کے بابا آدم کہے جاتے ہیں اردو لٹریچر میں، جناب میر تقی میر۔ انہوں نے اپنے ایک شعر میں
बड़ी प्यारी बात, पूरी वही जो अली चाहता था, वही जो उलूहियत की निगाहों में वक़ार बंदगी को बुलंद करना चाहता था, जो रब की निगाह में बंदगी को इज्जतदार बनाना चाहता था। अरे ये सब जुमले सुन लो ना। बंदगी को रब की निगाहों में इज्जतदार बना रहा था, बावकार बना रहा था, बुलंद कर रहा था, बंदगी को मेराज दे रहा था। अरे कहां हैं आप? यही तो किया था ना अली ने। अब मीर तकी मीर हुसैन के आखिरी सजदे की तरफ गजल के शेर में यही वजह है कि हजरत मौलाना अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी जो गुजरे हैं, वो मौलाना तो नहीं थे, खतीब थे और अदीब बहुत बड़े थे। उर्दू लिटरेचर के इतने बड़े अदीब थे कि जोश मलिहाबादी जैसे शोरा मशवरे लेते थे। मैं उसका गवाह हूं, खुदा की कसम। मरासिए जोश को उनकी जिंदगी में ज़मीर अख्तर नकवी ने बाज़ाब्ता तौर पर तरतीब दिया था, जिसमें बाकायदा जोश मलिहाबादी का वो खत भी है। मरासिए अनीस जो कराची से शाये हुई, अब तो हमारे लखनऊ से अब्बास बुक एजेंसी ने भी शाये कर दिया है, जो मरासिए जोश, उसको आप लें, जदीद मरासिए जोश, ये करके उन्होंने तरतीब दी है। वो बहुत बड़ी मंजिल पर उन्होंने एक किताब अलग से तरतीब दी थी, उसका नाम था फजल भाई उर्दू गजल और करबला। पूरे उर्दू गजल से करबला को उन्होंने इकट्ठा किया कि किस तरह शोरा ने इश्तियारों में, इश्तियारे किसे कहते हैं जहां नाम न लिया जाए, सिफात बयान इस तरह की जाए कि इंसान वहां तक पहुंच जाए, उसे इश्तियारा कहते हैं। यह उर्दू लिटरेचर का बहुत बड़ा यह है। अब मीर तकी मीर, इनकी गजलों से सबसे ज्यादा अशार उर्दू गजल और करबला में जमा है। मीर तकी मीर एक जगह कहते हैं, इस दश्त में ऐ सैल कदम रखियो संभल कर। सैल यानी सैलाब, जैसे जामे जमशेद को जामे जम कर दिया। जामे जम क्या है? ये जामे जमशेद है। जमशेद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, वो जो जाम पीता था उसको जामे जम का नाम दे दिया गया। ये अलग बात है कि दुनिया के शराबी उसे जामे जम करके कव्वालियों में लेके चले गए, लेकिन जब यही दरे अली पर आया तो जामे विलायत कहलाया। मैं क्या कह रहा हूं, आप देख ले मंजिल। ये है सारी चीजें, मैं क्या करूं, मेरे पास वक्त नहीं है आज, लेकिन मैं बड़ी तेजी से करीब होने के लिए और अपने मौजू से यही मुसलसल हो जाना चाहता हूं। अली ने चाहा था, अपने हर अमल से कोई ऐसा मौका नहीं आया कि जहां अली ने रुबूबियत को पहचानवाया हो और दुनिया अली को खुदा मानने पर राजी न हुई हो। खुदा की कसम, सूरज पलटाया, पलटता हुआ सूरज देखकर खुदा मानने के लिए राजी। जो जो कारनामे दे रहे हैं दुनिया खुदा मानने को राजी, मुशायरी खुदा मानने को राजी। अली कत्ल कर रहे हैं यही बताने के लिए कि जो मुझे खुदा समझे मेरी निगाहों में वो वाजिबुल कत्ल है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अरे जिसे अली वाजिबुल कत्ल जाने वो इब्ने मुलजिम होता है। अरे कहां हैं आप? जिसे अली वाजिबुल कत्ल जाने वो इब्ने मुलजिम होता है। लिहाजा जो भी अली को खुदा समझने लगे वो इब्ने मुलजिम की औलाद है, मौलाई नहीं। सलावत बोलिए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालोनी वालों, बिस्मिल्लाह उल्फत दिखाई देती है, वहाँ ही असली इबादत दिखाई देती है, वहाँ ही असली इबादत दिखाई देती है। अरे उर्दू की फौज को पानी पिला रहे हैं हुसैन, तारीफ याद कीजिए। उर्दू की फौज को पानी पिला रहे हैं हुसैन, ये खानदानी शराफत दिखाई देती है। आबाद रहें या अली।
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کہہ دیتا ہے اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو. اسی طرح جن کے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے نہ اٹھائیں مگر زور سے علی کہا کریں. ہاتھ اٹھا دیں گے تو علی کی گواہی بھی شامل ہو جائے گی. یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب نمائش نہیں ہے. جیسے اللہ اکبر ہم نے ہاتھ اٹھایا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ، جیسے فوج جب کسی دوسری آرمی کے حوالے اپنے آپ کو کرتی ہے، جنگ ہارتی ہے، ہاں وہاں پر اپنے آپ کو جب سرنڈر کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اسلحہ یوں لے کے بڑھتی ہے اور اس کے بعد وہیں ڈال کر اسلحہ اور یوں چلنے لگتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم تمہارے آگے سرنڈر ہو گئے، ہم نے اسلحہ ڈال دیا. اللہ اکبر کا مطلب بھی یہی ہے کہ پروردگار ساری دنیا سے کٹ کر تیرے ہو گئے، سرنڈر ہو گئے. تو جب رسول کے نام پر اٹھے تو رسول تیرے ہو گئے، علی کے نام پہ اٹھے تو علی تیرے ہو گئے. بڑی توجہ رہے، آدمی ایک ہے تین کا کیسے ہو رہا ہے؟ یہیں پر یہ بات پتا چلی کہ اگر ایک ہی انسان اپنی نیت میں اللہ کا بھی ہے، رسول کا بھی ہے، علی کا بھی ہے، تو یہی بات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ علی بھی رسول ہے، رسول بھی اللہ ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ جملہ کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، لوگ اس کو دوسرا نہ لے لیں. میں پھر تشریح کر دوں، یعنی جو اطاعت کا حکم اللہ کی اطاعت کا ہے وہی رسول کی اطاعت کا ہے، جو رسول کی اطاعت کا ہے وہی اولی الامر کی اطاعت کا ہے. اس کا مطلب تین ذاتیں الگ ہیں، مقصد ایک ہے. تو ہم گواہی ذات کی نہیں مقصد کی دیتے ہیں. ارے نہیں سرکار، میں کیا کروں؟ میں یہ ہے کہ کہیں جملے مترجہ نہ بن جائے، ہے نا. مطلب یہ کہ جیسے رسول اللہ نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. لأن ذکرہ ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اب تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو، یا علی نہ کہو، ان سے کہو یا اللہ نہ کہو. میرے سرکار بھائی کھول کے کہو ان سے یا اللہ نہ کہو، اس لیے کہ جب اطاعت تینوں کی ہے تو ہم علی کی اطاعت میں یا علی کہیں گے اور رسول کی اطاعت میں یا رسول کہیں گے، اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کہیں گے. یعنی یا وہاں لگتا ہے جہاں اطاعت ہے، جہاں توجہ دلانا ہے، جہاں موجود ہونا ہے. بھائی یا اللہ کہا اس کا مطلب اللہ ہے جبھی تو کہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ کا اس کا مطلب رسول اللہ ہے جبھی تو کہہ رہے ہیں. یا علی کہا تو اس کا مطلب علی ہیں جبھی تو کہہ رہے ہیں. لیکن کل ہی ابھی میں نے کہا تھا، علی نے کہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے کھو دو. اس کا مطلب تم نے کھو دیا ہے، علی ہے، علی ہے، ہم نے کھو دیا ہے. رسول ہیں، اور اگر رسول نہ ہوتے تو 5 وقت مؤذن نہ کہتا اشہد ان محمد الرسول اللہ. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ محمد اللہ کے رسول تھے. ٹھیک ہے، مجمع کتنا ہوشیار ہے ماشاءاللہ. ہاں یہاں مولوی بھی غلط بول کے نہیں جا سکتا. بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ. کیا کہا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. تو بھی 1400 سال پہلے گنبد خضرا میں سو کیسے گئے؟ کہا تم نے محمد کی حقیقت کو خاک سمجھا، اللہ نے حقیقت محمد کو نور بنایا. نہیں نہیں، میں آ گیا، اپنے موضوع پہ مسلسل ہو گیا. میں یہی راستہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ شعر پڑھ دوں میر تقی میر کا رہ جائے گا، ورنہ لوگ کہیں گے عشرے کے آخری دن چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو جب چھیڑا ہے تو چھوڑنا بھی نہیں ہے. بڑی توجہ رہے، کیونکہ اٹھا ہے ہاتھ تو پھر وار بھی ضروری ہے. اٹھا ہے ہاتھ تو پھر وار بھی ضروری ہے کہ سانپ آنکھوں میں منظر اتار لیتا ہے. یہ کہا تھا کسی نے، تو وار بھی. تو اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں کہہ دوں کہ وقار بندگی کو بلند کرنے کے لیے علی اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے نا. علی نماز کس کی ہے؟ اللہ کی. عالم نماز میں دروازے پہ سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے، کوئی جواب نہیں ملتا تو دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے پروردگار گواہ رہنا
मैं तेरे घर से खाली हाथ जा रहा हूं। इतना कहा था कि अली ने रुकू में अंगूठी बढ़ा दी। ये ना आयत विलायत इसी पे आई, अंगूठी बढ़ा दी, उसने उतारी और लेके चला गया। हालांकि बाद में बहुत से लोगों ने इसकी कॉपी भी की, जिस तरह लोग आज अमीरों की कॉपी करके बर्बाद होते हैं, उन्हें चाहिए कि गुर्बत में फख्र करे, अमीरी में नहीं। अमीरी बुराइयों की तरफ खींचती है, इसीलिए आले मोहम्मद ने अपनी गुर्बत पे फख्र किया। अल फक्र फखरी, गुर्बत हमारा फख्र है। एहसन दानापुरी बंबई के एक शायर गुजरे हैं, दानापुर बिहार से ताल्लुक था, बंबई में उम्र गुजारी, उनके बेटे आज मशहूर दानापुरी भी बुजुर्ग हो गए हैं। एहसन दानापुरी ने कहा था, मैं अपनी चाक दामानी को एहसन चूम लेता हूं, मैं अपनी चाक दामानी को एहसन चूम लेता हूं, गरीबी एक रिदाए फातिमी मालूम होती है। अरे मालोनी वालों, सलामत रहो। थोड़ा थोड़ा हजरत आगे आ जाए, मुझसे गुजारिश की जा रही है, आप आ जाएं वरना हुक्म दिया जाएगा। मैं अभी गुजारिश हो रही है मुझसे, वरना आप नहीं आए तो मुझे हुक्म दिया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आप हजरत थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, अपने भाइयों के लिए इधर भी जो जगह हैं इधर भी बढ़ जाएं, और आने वालों के लिए पहले से इस्तकबाल के लिए, क्योंकि आने वालों का इंतजार ही करबला वालों ने किया है, हुर के हिजरत की कसम। इसीलिए जनाबे तैयब काज़मी ने कहा था, सबसे पहले गमे सरवर से तहारत की है। अब सुनो, सबसे पहले गमे सरवर से तहारत की है, फिर मेरे अश्कों ने जहरा की जियारत की है। सबसे पहले गमे सरवर से तहारत की है, फिर मेरे अश्कों ने जहरा की जियारत की है। पहले सरवर की तरफ, बाद में जन्नत की तरफ, पहले सरवर की तरफ, बाद में जन्नत की तरफ। हुर ने एक रोज में 2 मरतबा हिजरत की। लिहाजा अरबाबे या आप देख ले मंजिल, पहले सरवर की तरफ, बाद में जन्नत की तरफ। हुर ने एक रोज में 2 मरतबा हिजरत की है। जब तक यजीद की तरफ था, हुरमुला सिफत था। हुसैन की तरफ आया तो कायनात का हर शायर हुर का वकील बन गया। ऐसा वकील के हर अदालत में खड़ा है, हुर मुकदमा मैं लड़ूंगा, हुर मुकदमा मैं लड़ूंगा। एक शायर मुकदमा लड़ते लड़ते हुर की तरफ से हुर का वकील बन के कहता है, बहुत प्यारे अंदाज में कहता है कि बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था, बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था, जीने की रहे हक में अदा पूछ रहा था। हुर ने शहे मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था पता पूछ रहा था। अरे रे सलामत रहे, थोड़ा मेरे आगे वालों, माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे आपको, है ना। देखे मंजिल, मैं ये अशार इसलिए अशार की तरह नहीं सुना रहा हूं, मैं अपने बहुत सारे मौजूआत को 20 मिनट को 2 मिसरों में समेट दे रहा हूं। ये मेरे सुनने वाले महसूस भी कर रहे होंगे। हाँ बेटा बेटा, थोड़ा सा अलग अलग हो जाओ, अलग अलग इधर जाओ, आवाज़ बुलंद नारे सलावत। माशाअल्लाह, क्योंकि मैं यहां से गुजर चुका हूं ना, तो इसलिए मुझे ज्यादा तजुर्बा है, तो आपको भी होना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए, माशाअल्लाह आपका काम भी मैं ही कर रहा हूं। बाद में कहेंगे साहब मौलाना सबसे ज्यादा ले गए, आप ही ने नहीं लिया तो मुझे लेना पड़ा, वरना अली तो पूरी जन्नत बांटने के लिए खड़े हैं। ये मुसलमानों की बदकिस्मती है कि नहीं ले रहे हैं तो हमें मिल रही है। सलामत रहे आप, ये है बांटने के लिए तो खड़े हैं अली। मैं भी खिचड़ा बटेगा, साथ साथ देख खिचड़ा आया है माशाअल्लाह।
تو بانٹنے والے تو لے کے کھڑے رہیں گے، لیکن کھانے والے نہ آئیں تو کیا ہوگا؟ گھر گھر لے جا کے بانٹا جائے گا، تم بھی لو، تم بھی لو، تم بھی لو۔ یہی حال تھا، نبی خندق میں پوری جنت لیے کھڑے تھے، آؤ لے لو، آؤ لے لو، آؤ لے لو، کوئی نہیں آیا۔ آئے تو علی آئے گا، علی تیرے حوالے، اب جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ مولا اور ایک نعرہ اور لگایا کرو، جو نہ بولا، جو نہ بولے وہ بھی بولے، ہے نا؟ تو یہ اضافہ ضروری ہے، ورنہ کچھ لوگ جو منبر بنا رہے ہیں نبی، یہ خاص بات جو سب کو سنا رہے ہیں نبی، یہ ہے خاص بات۔ یہاں پہ خیبر و خندق کی کوئی جنگ نہیں، ارے یہاں پہ خیبر و خندق کی کوئی جنگ نہیں، یہاں تو مفت میں جنت لٹا رہے ہیں۔ یہاں پہ خیبر و خندق کا کوئی ذکر نہیں، کوئی جنگ نہیں ہے نا؟ خیبر و خندق کوئی جنگ نہیں ہے، تو جنت لٹا رہے تھے نبی۔ یہ لینے والے لے نہیں رہے تھے کیونکہ انہیں جنت نہیں چاہیے تھے، مال غنیمت چاہیے تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہیں سے پتا چل گیا مال غنیمت کے لیے خلیفہ بننا اور ہے، اور مال لٹا کر علی ولی اللہ بننا اور۔ لہذا بڑی تیزی سے میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، وہ بات رہ جائے گی تو میر تقی میر نے علی کے کارناموں کو کربلا میں حسین کے ذریعے اپنے غزل کے شعر میں پیش کرتے ہوئے کہ کہا پیشانی حسین ہے، جبین حسین ہے، اور جبین حسین جب سجدے میں پنڈت شاعر بلرام پور کا دیکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے حسین راز و نیاز میں ہے، حسین راز و نیاز میں ہے، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے۔ ایک پنڈت ہے ہندو شاعر، حسین کا سجدہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ حسین راز و نیاز میں ہے، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے۔ اب سمجھے محویت کسے کہتے ہیں؟ یہاں تو دروازہ کھولا نہیں کہ اٹھے، یہاں ایک آہٹ ہوئی نہیں کہ فوراً دیکھا، وہاں حسین ہے، حسین راز و نیاز میں ہے، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے۔ بات ضمناً یاد آ گئی تھی تو میں نے یہ شعر سنا دیا۔ اب دیکھیں نا، ہوا نا وہی، بند کر دو یہ دروازہ، بند کر دو، فوراً سٹکری لگا دو۔ یا رسول یا سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ ہاں، اور خدا کی قسم مولا سلامت۔ ہاں اب دیکھیں منزل دیکھیں، ارے میں کیا کروں، نہ اپنے جذبے کو روک پاتا ہوں نہ بچے کو روک پاتا ہوں، دونوں خدا کی قسم۔ یہ جذبہ دل ہے نا، آج آخری دن آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ اڈیل کے چلا جاؤں، سب کچھ، لیکن کیا کروں، وقت مجبور ہے، کیونکہ علی ہی نے وقت کی پابندی سکھائی ہے، علی ہی نے سکھائی ہے۔ جو وقت کی پابندی نہیں جانتا وہ علی والا نہیں ہے۔ اتنا جان لو، علی جیسا بساتے دہر پر گوہر نہیں دیکھا، علی جیسا بساتے دہر پر گوہر نہیں دیکھا۔
देखा, कई सदियां हुई पर ऐसा कद्दावर नहीं देखा। वो वाहिद शख्स है जिसने कि अपनी उम्र भर जाहिर जमाना मोड़ कर देखा। कुछ कहना है आपको? कुछ कहना है? हाँ, तो अभी तो मुझे लग रहा था मुझे रोक रहे हैं। मैं शुरू में कह चुका मैं बच्चों की तरह हूं, तो माशाअल्लाह थोड़ा मुझे देखें ना, उसके बाद फिर उसके बाद का ये काम है। बड़ी तवज्जो रहे, बड़ी तवज्जो। अभी नारा नहीं, नारा नहीं, अभी बड़ी तवज्जो। अब देखिए चला गया ना, चला गया। ये तो शुक्र करो कि जिक्र अहले बैत है। नमाज होती तो शक्कियात नमाज का नक्शा याद करना पड़ता। लेकिन वो शेर कैसे मैं सुना दूं जिसके लिए मैंने इस कदर से पूरा वो बनाया था। गाड़ी मौसम में चले और अचानक फुल ब्रेक लगाना पड़े तो क्या होता है? बैठी हुई सवारियों के हाथ पांव टूटते हैं, फूटते हैं। तो मैं नहीं चाहता, इसलिए कि मैं तो अली के दर का गुलाम, मिंबर से गुलामी इसलिए कर रहा हूं कि टूटे फूटों को भी मरहम लगे, है ना। तो ये है। तो अब मैं बड़ी तेजी से इस शेर को ही छोड़ देता हूं मैं, ताकि कम से कम फिर किसी मौके के लिए उठा रखूं, वरना आज सब पढ़ दूंगा तो फिर दूसरा याद करना पड़ेगा, है ना। माशाअल्लाह जितना याद करके आया हूं वो उसको बचा लेता हूं। बचाना भी पड़ता, क्या करूं। अली के फजाइल ही इतने हैं, अल्लाह ने भी बचाए, रसूल ने भी बचाए, बचा के भी इतना है। क्या कह रहा, अरे मैं क्या करूं, बचा के भी इतना है। भाई दुनिया इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन का प्रोग्राम दे रही थी, हैं? पाकिस्तान से सबने लाइव देखा था। ज़मीर अख्तर नकवी थे बैठे हुए लाइव प्रोग्राम में, इत्तेहाद पे बात चल रही थी। ज़मीर अख्तर नकवी ने सारी बातों पे जी आमन्ना सकदतना जी जी जी। तो उसमें किसी ने कहा कि एक काम करें कि सुन्नी उलमा अहले बैत को बयान करें और आप लोग खुलफा के और असहाब के तज़किरे करें। तो ज़मीर अख्तर ने कहा कि बेशक हम करना चाहते हैं, मगर अली के फजाइल इतने हैं कि दूसरों की बारी ही नहीं आती। यानी बचा के भी इतने हैं कि दूसरों की बारी नहीं आती। इसीलिए हम अली के गैर का तज़किरा नहीं करते। हमारे पास टाइम ही कहाँ है, वक्त ही कहाँ है ना। लिहाजा हम दूसरों का जिक्र कहाँ से लाएं? अली से फुर्सत मिले तो लाएं। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, हर जगह अली। तो मैं क्या करूं? अल्लाह कहता मैं हर जगह हूं, लेकिन अब हर जगह अली नजर आए तो मैं क्या करूं? अल्लाह भी मुस्कुरा के कहेगा मेरे जाकिर गुमराह मत होना, दावा मैं करता हूं, दलील अली देता है। सलामत रहे आप। यह है ना मंजिल। लिहाजा बड़ी तेजी से मैं आ जाऊं। अब इस मकाम पर आकर अली ने वक़ार बंदगी को बुलंद किया, वक़ार बशरियत को बुलंद किया, वक़ार इंसानियत को बुलंद किया। उस मंजिल पर ले गए कि जहां अली का सपूत बेटा हुसैन, इससे बड़ा वर्ड मेरे पास आज नहीं था। हिंदी का लफ्ज है, शब्द है सपूत। सपूत जो बाप की विरासत को न संभाल पाए वो कपूत, जो संभाले रहे वो पूत, और जो आगे ले जाए वो सपूत। अरे मैं क्या कह रहा हूं? सोचो, जो अली से आगे विरासत ले गया हो उसे हुसैन कहते हैं। अली का सपूत बेटा, अली का सूरमा बेटा, ये सब लफ्ज़ सुना करो ना हुसैन के लिए। अली का सूरमा बेटा, अली का सपूत बेटा हुसैन अली की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, अली की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मौलाना तशरीफ लाए, सलवात पढ़ें आप हजरात, सामने आ जाए। अब उलमाए कराम सामने रहेंगे तो अच्छा है, पीछे रहेंगे तो ऐसा लगेगा किरामन कातिबीन की तरह दो फरिश्ते हैं बस लिखने पे लगे हैं। लेकिन सामने होंगे तो ऐसा लगेगा काबा इश्क बैठा है। ये इश्क काबा है अली वाले, खुदा की कसम यही तो इश्क अली पलता है। अली वाले आशिक होते हैं, मजनून नहीं। ये आजकल कुछ लोगों को शौक हो गया ना मजनूनुल हुसैन। हुसैन का मजनू नहीं होता, हुसैन का आशिक होता है। मजनू और आशिक में बड़ा फर्क है। जो लोग लफ्ज़ें न जाना करें कि माना क्या है, वो टी शर्ट न बनाया करें।
हाय हाय, वरना शटी बेइज्जत कर देगी। जाना तो करो ना माना को, या तो फिर वो पहना करो जिसे जमाना जानता हो, कोई रोक के पूछे ना हु इज दिस, ये ना करना पड़े। खुदा की कसम इस तरह रखा करो। लिहाजा बड़ी तवज्जो रही, माना ये सब जानना बहुत जरूरी है। मजनून किसे कहते हैं? जुनून से बना है। जुनून उस मोहब्बत को कहते हैं जिस पर अक्ल का पहरा ना हो। अक्ल के पहरे के बगैर मोहब्बत आगे बढ़ेगी तो मजनू बना देगी। अरे मैं क्या कह रहा हूं। और मजनू बनोगे तो सहरा में लैला लैला करोगे, और आशिक बनोगे तो ज़ेरे खंजर भी अल्लाह अल्लाह करोगे। ये है, ये मंजिल है कि नहीं है? अब आप देख लें, ये किस्सा है लिखा हुआ। कुछ लोग अभी नौजवान ऐसे भी होंगे, देखा यार लगता है अपन को कि मौलाना भी देखता है, देखता नहीं है। जब आप लोगों ने देखा नहीं था तब मौलाना ने पढ़ा था। ये किताबों में मौजूद है वाकया, यह देख लो। मजनून उस मोहब्बत को कहते हैं जहां से अक्ल का पहरा हट जाए। इश्क मोहब्बत के उस कमाल को कहते हैं जहां मोहब्बत अक्ल के जेरे असर रहे। और जब मोहब्बत अक्ल के जेरे असर रहती है ना तो आग में भी फेंकी जाती है। और जिब्रील आके कहता है कोई हाजत है, तो इश्क कहता है मगर जिससे है वो जानता है। ये है इश्क। और इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा था, बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे पाम। अभी ये किस अक्ल की बात हो रही है? नमरूदियत की अक्ल की। इश्क कौन है? इब्राहिम है। समीम फैजाबादी एक शायर गुजरे हैं, बुजुर्गों ने देखा है, यहां आया करते थे, बहुत जोदगो शायर। उन्होंने कहा था कि दी गई थी एक आशिक को जो सूली की सजा, नोके नैजा पर चढ़ा खुद काफिला सालारे इश्क। ये कहां हैं आप? देखिए आप किस तरह तर्क कर रहे हैं, मैं क्या करूं इस वक्त मैं आ गया। तो अब वो शेर माशाअल्लाह सदा ये देती थी ज़ैनब, ज़हरा के रन में हाय हुसैन। जब आप पढ़ रहे थे मैं सिर्फ आपको देख रहा था, मैं सिर्फ आपको देख रहा था। याद नहीं था मुझे कि दरवाजा खुल रहा है या बंद हो रहा है। लेकिन याद रखिए खुदा की कसम, बहुत बड़ी मंजिल पर आपको लेकर के, बहुत बड़ी मंजिल पर, कि जहां अली की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मीर तकी मीर की जबान में शेर गजल में मीर तकी मीर पेश करते हैं कि हुसैन की जबीन नियाज सजदे में है। और हुसैन कह रहे हैं तहे शमशीर सजदा, इतना मोतबर सजदा, तहे शमशीर सजदा, इतना मोतबर सजदा, बता ऐ बेनियाज अब बंदगी पर एतबार आया। हो गई मजलिस। बता ऐ बेनियाज अब बंदगी पर एतबार आया। इसका मतलब करबला से पहले उलूहियत का बंदगी से भरोसा उठ चुका था। नहीं, इतना बड़ा जुमला किस तरह से मैं दर्ज कर दूं? मैं मजलिस खत्म कर देता हूं बस इसलिए कि वक्त भी हो चला है और जिस तरह का मैं चाहता था आज वो नहीं मिल पाया। यकीन करें आज सरों की भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन जो फिक्रों की भीड़, जहनों की भीड़ है वो अलग ही हुआ करती है। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। बहुत कुछ चाहता था, लेकिन ये बार बार, ये चाहे आप मेरी कमजोरी समझें या ये कहें कि इस तरह याद किया है मैंने कि अगर कुछ इधर उधर होता है तो मैं भूल जाता हूं। मसवेदा पढ़ता नहीं हूं, किताबें पढ़ता हूं मगर लिखता कापियों में नहीं हूं, यही भरता हूं और जब यहां भरता हूं तो यही निकलता है। तो इसके लिए बड़ी तवज्जो की जरूरत होती है। आप ये कहें कि ये मजलिस फिर पढ़ दो, खुदा की कसम मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर इसलिए नहीं पढ़ पाऊंगा कि वो लिखी होती तो फिर पढ़ देता। ये सब तो इल्हामी है और इल्हाम के मंजिल में जब रहा जाता है, इसीलिए शेर भी सुनाया था कि कुछ होता रहे होने दो मत देखो, क्योंकि हुसैन ने, मैंने पंडित का शेर सुना दिया था कि हुसैन राजो नियाज में है। अगर इस शेर के बाद भी समझ में नहीं आया तो इसके बाद मैं क्या समझाऊंगा कि हुसैन राजो नियाज में है, उन्हें कुछ इसकी खबर नहीं है। तुम हुसैन की तरह जिक्र हुसैन में तो लग जाओ ना।
حسین رازو نیاز میں ہیں، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے۔ یہ ہے محویت، تو محویت میں کھو جاؤ نا، تو ایسے بننا چاہیے نا ہمیں اگر ایک پتنگا روک لے، ہمیں اڑتا ہوا کچرا روک لے تو ظاہر ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، نتھنگ، ہماری محویت کچھ نہیں ہے، بیکار ہیں ہماری بندگی کا کوئی میننگ، کوئی معنی نہیں ہے۔ ایسے ایسے اللہ کے بندے جو آخری سجدہ کر کے کہہ رہے بتا ہے بے نیاز، اب بندگی پر اعتبار آیا۔ یہ حسین اللہ کے سامنے بندگی کو معتبر کیوں بنا رہے ہیں جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وسیلہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ نہیں، بات پہنچی نہیں۔ 9 مجلسیں سامنے اگر ہیں، وسیلہ ہیں۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ جو نور بن کے اللہ کے پاس رہے، بشر بن کے ہمارے پاس رہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ آخری سجدہ کر کے اللہ کی نگاہوں میں بشریت کا مرتبہ کیوں بڑھا رہے ہیں حسین؟ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، جو ہمیشہ اللہ کی کبریائی کو بلند کر رہا تھا حسین، وہ کربلا میں بندگی کا معیار کیوں بڑھا رہا ہے؟ یہی بتانے کے لیے کہ میں نور بھی ہوں، نور کی وجہ سے اس کا نمائندہ، اور میں بشر بھی ہوں، بشر کی وجہ سے تمہارا نمائندہ۔ ابھی بات نہیں پہنچا سکا۔ اگر میں اس کا نمائندہ ہوں تو اس کو لے کر یہاں آیا، اگر میں اس کا نمائندہ ہوں تو اس کو لے کر یہاں آیا، اور اگر تمہارا نمائندہ ہوں تو تم کو لے کر وہاں جاؤں گا۔ سلامات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ یہ ہے مل کے سارے یا علی، 2 چیزیں ہوتی ہیں، علی علی کر کے زبان اتنی گرم رکھیے گا کہ کھچڑا ٹھنڈا بھی ہو جائے تو مزہ نہ جائے۔ بڑی توجہ رہے، ارباب کرام وہ بھی پیش نظر۔ اور ابھی ملا جی جب ہم سے کہہ رہے تھے 7 دیکھ کھچڑا آیا ہے، تو میں نے کہا کس نے منگوایا؟ تو کہا مومنین نے۔ کس نے منگوایا؟ کہا مومنین نے۔ نہ ادارے کا نام لیا، نہ انجمن کا نام لیا، مومنین کا نام لیا۔ تو سمجھ میں آیا کہ جو علی والے ایک مجلس میں 7 دیکھ کھچڑا مل کے کھلا ڈالیں، وقت پڑے گا یہ پوری کائنات کو پال لیں گے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، پال لیں گے خدا کی قسم۔ اور ایک ایران دیکھی نہیں دنیا، پیٹ پالنا اور ہے، عزتیں پالنا اور ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، عزتیں آج ایران نے عزتیں پالی ہیں، اور پال کر کے بتایا ہے کہ دیکھو عزت در علی پر ہے، علی کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ کرم صاحب کہہ کے سر سجدوں میں سر جھکانے والے عرب، آج ان کا قبلہ بدل گیا ہے۔ قبلہ بدل گیا ہے۔ آج میں نے کہا تھا کہ سعودی عرب میں بھی قطیف کے علاقے میں حکومت کی منظوری کے ساتھ مکمل حسین کی عزاداری ہوئی۔ بحرین میں جہاں گولیوں سے بھونا جاتا تھا، وہاں بھی یہ کب ہوئی؟ جب وہابیت ہٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینیت آتی ہے مگر الہی انداز میں، پہلے سارے خداؤں کو ہٹاؤ تب اللہ آئے گا۔ ہائے 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 ہائے۔ اسی طرح سارے ازم کو ہٹاؤ تب حسینیت آئے گی۔ پہلے ہٹاؤ سارے ازم کو، وہابیت ہٹاؤ، یہ ہٹاؤ وہ ہٹاؤ، کیا کیا کر کے تم نے مارا پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی عزت۔ اسی جماعت نے ڈبو دی۔ شاہ سلمان کی بھی سمجھ میں آ گیا اب جماعت وماعت کچھ نہیں، اس کو روکو۔ میرے باپ دادے نے اپنی حکومت مستحکم کرنے کے لیے کیا تھا، سب کو بٹھاؤ، سب کو بٹھا لیا، کہا لوٹا رکھو، بستر رکھو، بہت ہو گیا، بہت ٹرینوں میں نماز پڑھ چکے، ٹرین تمہارے باپ کی نہیں ہے، سب کی ہے۔ اسلام کہتا ہے اتر کے پڑھنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، مگر انہوں نے اتنا تکلیفیں دی کہ آج ان کی باری ہے،
آج یہ تکلیف میں ہیں. کیوں تکلیف میں ہیں؟ میں نے دیکھا, سب نے دیکھا, جتنے سفر کرنے والے ہیں جو لائیو سن رہے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس جماعت نے کس قدر بیڑا غرق کیا, اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ آج کانوڑ یاترا جو مقابلے پہ آئی ہے وہ حسینیت کے نہیں وہابیت کے آئی ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ, سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں. اللہ سارے جتنوں نے حصہ لیا اس عشرے میں بہت زیادہ ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے گا. ہاں, جتنا زیادہ آپ حصہ لیں گے میرے جیسے کمزور مولوی زیادہ پالے جائیں گے. ہاں نا, بڑی توجہ رہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ ادارے کا سہارا بنیں, اکٹھا ہوا کریں, دیا کریں. در حسین پر لینے والا تعزیہ دار ہے, دینے والا عزادار ہے. تو یہاں عزادار بن کے آیا کرو, تعزیہ دار نہیں. تعزیہ دار تو پوری کائنات ہے حسین کی, پوری کائنات حسین کی تعزیہ دار ہے. عزادار بنا کرو. عزادار لینے نہیں آتا, دینے آتا ہے. کچھ نہ دے سکا تو فاطمہ کے رومال میں آنسو دیتا ہے. سوچو نا عزادار کتنا بڑا ہے. پوری کائنات نے ہمیشہ در زہرا سے لیا ہے, مگر یہ حسین کے عزادار ہیں جنہوں نے رومال زہرا میں دیا ہے. بہت بڑی منزل. لہذا عزیزو آ گئی بات, وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے وجود میں نور بھی ہو, بشر بھی ہو. نور اس لیے کہ اللہ سے پیغام لے سکے, بشر اس لیے کہ تمہیں دے سکے. اسی لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اور میں چاہتا تو اپنی معرفت ڈائریکٹ کروا سکتا تھا, لیکن میں اللہ ہوں. میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ وہابی کہلائیں, میں چاہتا تھا لوگ حسینی کہلائیں. جبھی تو میں نے وسیلہ بنایا, ورنہ میرا نام تو خود وہاب ہے. اللہ کے نام میں وہاب ہے کہ نہیں؟ تو وہابی کا مطلب اللہ والے. نبی کے زمانے میں بھی وہابی تھے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. نبی کے زمانے میں وہابی تھے. ان وہابیوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول آپ جس اللہ کی باتیں کرتے ہیں نا بہت اچھا لگتا ہے, ہم اس اللہ سے محبت کرنے لگے ہیں. ہائے ہائے. تو ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس کا تذکرہ رسول اپنی زبان سے کرے اس سے محبت ہو جانا فطری بات ہے. ارے کہاں ہیں آپ؟ میں نے ختم کر دیا. اس سے محبت کرنا فطری بات ہے. جس کا رسول اپنے ذکر کیا نا, اللہ کا ذکر کیا, تو لوگ آئے کہ اللہ کے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. فوراً جبریل آئے اور کہا قل, میرے حبیب کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو دعوے کی دلیل دو, اور دلیل میں یہ دلیل دو کہ میرے رسول کا اتباع کرو. محبت اللہ سے کرنا ہے, مگر دلیل کیا ہے؟ میرے رسول کا اتباع کرو. اطاعت نہیں کہا, فاتبعونی, اتباع کرو. اطاعت اور اتباع میں یہ فرق ہے. اطاعت اسے کہتے جو رسول کہے وہ کرو, یہ ہے اطاعت. اور جو رسول کرے وہ کرو, یہ ہے اتباع. یعنی پریکٹیکل فالو اپ کو اتباع کہتے ہیں. لہذا اللہ نے کیا دلیل مانگی, کیا ثبوت مانگا؟ میرے رسول کا, میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, میرا اتباع کرو. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا سنو, تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ کہا یس یا رسول اللہ, آئی ایم آل, سب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کہا وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. یعنی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے بھی سمجھا دیا کہ ڈائریکٹ مجھے اپنی محبت قبول نہیں ہے بغیر میرے رسول کے وسیلے. ارے میرے سرکار, اللہ کو اپنی محبت قبول نہیں ہے جب تک کہ رسول کو وسیلہ نہ بنایا جائے اتباع کر کے. تو اب ایک بات اور کہہ دوں, اب ہو گئی مجلس. اللہ نے اپنی محبت کے ثبوت میں کیا مانگا؟ رسول کا اتباع. رسول کے پاس لوگ آئے
या रसूलुल्लाह आपने बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्कत उठाई, हम कुछ लेके आए हैं, कुछ देना चाहते हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने आसमान की तरफ देखा, जिब्रील आए, आकर के कहते कुल, इनसे कह दीजिए ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं अपनी रसालत की कोई उजरत नहीं चाहता, बस इतनी कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो दोनों आयतों से नतीजा क्या निकला? अल्लाह से मोहब्बत साबित नहीं है जब तक रसूल का इत्तिबा न किया जाए, और रसूल का इत्तिबा साबित नहीं है जब तक अहले बैत से मोहब्बत न की जाए। यह आयतें आप रोज आते तो ऐसे ही रोज मजलिस होती, यकीन जाने आप, ये इससे भी आगे होती। मजलिस खतीब नहीं पढ़ता, ये इल्हाम होता है। ये जमीनें जो हैं, बस मैं यहां तक कह चुका, तहे शमशीर सजदा, इतना मोतबर सजदा, बता ए बेनियाज अब बंदगी पर एतबार आया। तो वसीला उसे कहते हैं जो अल्लाह को बंदों से मिलाए, बंदों को अल्लाह से मिलाए, उसी को वसीला कहते हैं। लिहाजा मैंने 10 दिनों तक, अब मेरी कमिलमी, मेरी बेवजाती, मेरी कम अल्फाजी, मेरे अदब की कमी, ये तमाम चीजों का एतराफ करते हुए कह सकता हूं कि जो हो सका इस बारगाह में हमने आपने पेश किया। मगर आज फातिमा के गरीब लाल से ये कहेंगे कि फातिमा के गरीब लाल, हम गरीबों का सलाम ले लो। आज इस अशरे की आखिरी मजलिस है, और जब कभी कोई हुसैन को सलाम करने लगता है ना, तो उस वक्त निगाहों और कानों में एक ही सलाम गूंजता है कि जब फातिमा का लाल 71 लाशें उठा के कह रहा था ज़ैनब सलाम, बस आप आमादा हो जाएं। ज़ैनब सलाम, उम्मे कुलसूम सलाम, अम्मा फिज़ा सलाम। कभी सोचा है 71 लाशें उठाने वाले का सलाम क्या होगा? यूं ही न सोचो, ये जो सलाम कर रहा है ना, ये सुबह से लाशों पे लाशें लेके आया है। कभी फुरात से बाजू लाया है, कभी अबा के दामन में कासिम के पामाल लाश के टुकड़े गठरी बना के लाया है, कभी 6 महीने के बच्चे को गला छिदा है लाया है, कभी 18 बरस के कड़ियल जवान के सीने में बर्छी का फल टूटा है उसे लाया है। और अरबाबे अज़ा तारीख कहती है, हर एक को सलाम करके हुसैन जब खैमे से रुखसत होने लगा, तो तारीख कहती है हुसैन उस खैमे की तरफ चले जिसमें सैयदे सज्जाद थे। पीछे पीछे हुसैन हैं, आगे आगे ज़ैनब हैं, क्योंकि सज्जाद के खैमे में जाना है। हुसैन से पहले बढ़ के ज़ैनब ने शाना हिलाया, बेटा सज्जाद, बाबा रुखसते आखिर को आए हैं। आप समझ सकते हैं, अगर कहते हैं मैं बचपन से लेके अब तक मैंने मजलिसों का अदब ये सुना है, मैं चांदपुर में 5-6 बरस तक सफर का अशरा पढ़ता रहा, वहां सोजखानी का जो तकिया था ना, उस तकिए पर एक शेर लिखा हुआ था कि ज़ब्ते गिरिया मातमे सरवर में हो सकता नहीं, ज़ब्ते गिरिया मातमे सरवर में हो सकता नहीं, सर झुकाकर बैठ जो मजलिस में रो सकता नहीं। तो ये अदब है कि अगर आंसू ना आए तो सर झुका के लिया करो। हो सकता है न जाने किस घड़ी ये आंखें फुरात उगलने लगे, क्योंकि एक माँ आई है रुमाल लेकर। अरबाबे अज़ा याद है ना आपको, यही हुसैन मख्तल में जब डगमगा रहा है घोड़े पर, मीर अनीस ने कहा था जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वा मुसीबता, है ये जुल्म और दो आलम का मुक्तदा। अरबाबे अज़ा आपकी आवाजें बुलंद हैं, लिहाजा मैं थोड़ा 2-4 मिनट और मसाए पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हर आंसू, जिस तरह हर आंख हाथ मातम करता है, हर आंख आंसू बहाए, और उसके लिए मेरे साथ रहिएगा। सज्जाद के खैमे में जब हुसैन पहुंचे हैं ना, तो हुसैन के बदन पे इतना तीर लग चुका था कि मीर अनीस ने इसे भी बयान किया है कि 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। इतने तीर लगे थे कि सैयद सज्जाद कहते जब मेरा बाबा खैमे में आया तो मैं पहचान नहीं सका, ऐसा लगा कोई सफेद तायर मेरे कमरे में आया है। इतने तीर लगे थे हर तरफ से।
اور اس کے بعد اب سنو گے، آج 1400 برس بعد یہ سوچتے ہو نا کہ ہم کیوں روتے ہیں، تو رونے کا سبب سننا چاہتے ہو؟ فاطمہ کا لال نرغے آدھا میں ہے، 71 لاشیں اٹھا چکا ہے، سب کو روک چکا ہے، سب کچھ لٹا چکا ہے اپنا. اس وقت بھی اپنے سجاد کا شانہ ہلا کے کہتا بنیا بلغ لشیعتنا السلام، سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. سوچ سکتے ہو آپ، سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا شیعتی ما ان شربتم ماس بن فذکرونی، جب بھی پانی پینا تو میری پیاس کا تذکرہ کر لینا. او سمیتم بغریبن او شہیدن فندبونی، جب بھی کسی غریب کی عالم غربت میں موت کو سننا، کسی شہید کی شہادت کو سننا، تو اس پہ رونے سے پہلے مجھ پہ رو لینا. یہ حسین کہہ کے نکلے. اب جب آئے تو آپ نے سنا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. بھائی بہن کے ذریعے گھوڑے پہ سوار ہو گیا، اب لگام کھینچی، ایڑ دی، چاہا گھوڑا آگے بڑھے، لیکن آگے نہیں بڑھ رہا ہے، نہیں بڑھ رہا ہے. بار بار چاہا. ایک مرتبہ ذوالجناح نے اشارہ کیا، حسین نے سمو کی طرف دیکھا تو دیکھا وہ سکینہ جو سینے پہ سوتی تھی وہ ذوالجناح کے سمو سے لپٹ کے بیان کر رہی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے. ارباب ادا سکینہ کا بیان سن کر کے حسین زمین سے اتر آئے، سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا. سکینہ خیمے میں چلی جاؤ، کہا بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آئے گی. کہا سکینہ آج سے ماں کے پاس سونا. کہا بابا وہاں میرا بھیا علی اصغر سوتا ہے. کہا سکینہ آج ترتیب بدل جائے گی، آج سے اصغر میرے پاس سوئے گا. یہ کہہ کر کے حسین مقتل میں آئے حسین. خدا کی قسم وہ جنگ لڑی ہے نا کہ جب جناب زینب مدینے پہنچی ہیں اور جناب عبداللہ ملنے کے لیے آئے ہیں تو جناب عبداللہ نے کہا شہزادی ایک بات پوچھوں، ایک بات پوچھوں. کہا یہی پوچھو گے نا کہ میرے اون و محمد کیا ہوئے؟ کہا نہیں شہزادی میں تو اون و محمد کو حوالے کر چکا تھا، مجھے تو بس اتنا پوچھنا ہے کہ میرا حسین لڑا کیسے. عبداللہ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں نے اپنے آقا علی سے سنا تھا کہ میرے بیٹوں میں سب سے شجاع میرا حسین ہے. عبداللہ کیسے لڑا؟ کہا عبداللہ مت پوچھو، جب میرے بھیا نے تلوار نیام سے نکالی ہے، فوجیں دارالامارہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، بھیا نے تلوار نیام پہ رکھا، ظالموں نے میرے بھیا کو نرغے میں لے لیا. کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی بھالے چبھو رہا ہے. ارے جن کے پاس کچھ نہ تھے جھولیوں سے پتھر برسا رہے تھے. عبداللہ میرا بھیا پشت ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا. میں جانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ پہ سکتہ طاری ہو جائے گا، کیونکہ میں مصائب کے وہ جملے پڑھنے جا رہا ہوں جو بہت کم پڑھا گیا ہے، بہت کم سنا گیا ہے. فاطمہ کا لال جب پشت ذوالجناح پہ نہ سنبھل سکا تو سب نے سنا ہے کہ زمین کی طرف آیا. یہ طرف کی لفظ کیوں ہے؟ کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ زمین پر آ گیا. یہ طرف کیا ہے؟ کہ اتنے تیر لگے تھے حسین کے جسم کہ سینے کے بل گھوڑے سے گر کر حسین تیروں پہ رکے رہے. حسین تیروں پہ رکے ہیں. فوج یزید میں غل ہوا. کون ہے جو حسین کے قتل کو آگے بڑھے؟ ہر کوئی منع کر رہا تھا، میں نہیں جاؤں گا، میری نسل منقطع ہو جائے گی. کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. علامہ رشید ترابی پڑھا کرتے تھے اور میں نے ان سے سنا ہے اور ان کے حوالے کو پڑھا ہے. علامہ رشید ترابی پڑھا کرتے تھے کہ جب کوئی نہیں ملا تو ان لوگوں نے ایک عیسائی نصرانی اسے کہتے ہیں جو گھوڑوں کا معالج تھا، آج کی زبان میں گھوڑوں کا ڈاکٹر تھا،
फौज यजीद में नौकरी कर रहा था। जो घोड़ा जख्मी होता था लड़ाई में, इसमें उसमें, वो इलाज करता था, मुआलिज था। उसको इनामो इकराम का लालच दिया गया और कहा वो जो नशेब में घोड़े से गिरा है ये खंजर ले और उसे ले जाके कत्ल कर दे। ये खंजर लेके आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, मगर पांव लरज रहे हैं। अचानक उसकी कानों में आवाज आई, कहां जा रहा है? क्या तुझे रात का ख्वाब याद नहीं है? जैसे ही ये सदा आई उसने रात में ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी जनाबे ईसा आए हैं। ईसाई है ना, वो ईसा को मानता है। ईसा आए हैं और ईसा के साथ एक बुजुर्ग है। ईसा से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा है, मगर बाल परेशान हैं, खाक कटी हुई है, पाँव में नालैन नहीं है, आस्तीनें उठी हुई हैं, गिरेबान चाक है। और ईसा कह रहे हैं कि देख, कल इनके सामने मुझे शर्मिंदा न करना, इनके सामने मुझे शर्मिंदा न करना। भाई इतना सुनने के बाद उसकी आंख खुल गई। अब ये खंजर लेके आगे बढ़ रहा है और सोच रहा है कि मैं कहीं रात अपने ख्वाब की ताबीर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा हूं। धीरे धीरे आगे बढ़ा, आवाज दी, मगर हुसैन ने सर नहीं उठाया। तीरों पे रुके हैं, सर झुका है, सर नहीं उठाया। करीब गया, करीब जाके वो घुटने को तोड़कर यूं बैठ गया और हुसैन का चेहरा देखना चाहता है, नहीं देख पा रहा है। चेहरे में लहू है, दाढ़ियों से खून बह रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है। इस आलम में वो बैठ के कहता है, ए गरीब, इन लोगों ने मुझे तेरे कत्ल को भेजा है, मुझे नहीं मालूम कि तू कौन है। गरीब मुझे तो बता दे कि तू कौन है। कोई जवाब नहीं आया। फिर एक मर्तबा कहता है, गरीब, तुझे उसकी कसम जिसके सीने में बरछी का फल टूटा था, तूने उसको नेज़े को निकाला है या अली कहकर, तुझे उस नाम का वास्ता बता दे कि तू कौन है। हुसैन कुछ न बोले। फिर कहता है, गरीब चल तुझे तेरे उसका वास्ता देता हूं जो फुरात पे सो रहा है, नहीं आया, जिसके बाजू उठा के तू खैमे तक आया था, बता दे कि तू कौन है। कोई जवाब नहीं। एक एक वास्ता दे रहा है, कोई जवाब नहीं। अचानक उसकी निगाह उठी और खैमे के दरवाजे की तरफ देखा, कोई बीबी रेदा डाले खैमे के दरवाजे पे खड़ी है। वह एक मर्तबा ये कहता, गरीब चल तुझे उस बीबी का वास्ता जो खैमे के दरवाजे पे खड़ी है। इतना सुनना था कि हुसैन ने सर उठा दिया। अब जब सर उठाया तो इसने देखा इसका चेहरा उस बुजुर्ग से मिल रहा है जिसे रात मैंने ख्वाब में ईसा के साथ देखा था। फौरन वो उठा और उठ करके अपना खंजर उठाया और कहा, बता दे कि तू कौन है गरीब। तो कहा, मेरा नाम हुसैन है। इतना सुनना था कि फौरन कहता है, हुसैन इब्ने फातिमा। कहा, मैं फातिमा का बेटा हुसैन हूं। मैं इतना सुनना था कि उसने खंजर से अपना हाथ काट डाला। कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए फातिमा के बेटे, गवाह रहना, मैंने वो हाथ काट डाला। अरबाबे अदा अभी ये बातें कर ही रहा था कि एक मर्तबा पीछे से शिम्र चला। शिम्र को आमादा कर दिया गया। शिम्र ने खंजर हुसैन के पास नहीं निकाला, हुसैन के पास आके खंजर नहीं निकाला, बल्कि जहां से चला वहां से नशेब की तरफ बढ़ा। कुछ दाएं बाजू दाएं बाएं पत्थर थे, उस खंजर को पत्थरों पे मारता हुआ चला और जब खंजर पत्थर पे पड़ा ना तो वो कुंद हो गया। कुंद का मतलब समझते हैं? जब वो खंजर कुंद पड़ गया तो वो कुंद खंजर लिए हुए शिम्र आगे बढ़ा। और तारीख कहती है कि तीरों पे पड़ा हुसैन उछल कर शिम्र सवार हुआ, सारे तीर बाहर आए, हुसैन ने सजदे में सर रखा। तारीख कहती है कि शिम्र ने पसे गर्दन से वो खंजर चलाया, इतनी बार चलाया, हुसैन का गला कट नहीं रहा था, फट रहा था। अरबाबे अज़ा शिम्र का खंजर चला, दुखियारी माँ की आवाज़, ए शिम्रे बेहया,
میرا بیٹا 3 دن کا پیاسا، ارباب ازا سر و تن میں جدائی ہوئی، منادی کی ندا گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔